اس معاشرے کی اصلاح کتنی مشکل نہ ہوگی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تو یہ ہے کہ 23 سالہ نہیں، کیونکہ 13 سال تو قانون آیا بھی نہیں تھا. جو مکے کے 13 سال ہے اس میں تو کوئی قانون ہی نہیں دیا گیا، سوائے اس کے کہ عقیدے کو پختہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو. اس کے سوا کیا چیز تھی مکے کے اندر؟ جو بھی قانون دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے مدینے میں. اور مدینے کی آپ کی مبارک زندگی جو ہے وہ کتنے سال کی؟ 10 سال کی. تو ان 10 سال کو اگر پورے کو بھی لیا جائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی پورے 10 سال نہیں ہے، کیونکہ احکام مسائل آنے شروع ہوئے سن 5 ہجری سے. اس سے پہلے تو احکام مسائل آئے بھی نہیں. سارے احکام معاشرے اور سوسائٹی سے متعلق سن 5 سے آنے شروع ہوئے. اگر اس حقیقت کو مان لیا جائے تو معلوم ہے کہ 5 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 5 سال کے اندر قانون دیا، اور وہ عمل کا جذبہ ان لوگوں کے اندر پیدا ہوا. وہ بھی 100-200 آدمیوں کی جماعت میں نہیں، 1,00,000 صحابہ کی جماعت تھی. اور وہ بھی کسی ایک شہر کے اندر بسنے والی نہیں، بلکہ پورے عرب کے اندر پھیلی ہوئی تھی وہ صحابہ کی جماعت. ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ صاحب اس سوسائٹی سے بہتر، پاک صاف، اور جو ایسی کہ جو ظاہر ہے وہ باطن ہے، جو باطن ہے وہ ظاہر ہے، جو بدن کے اوپر ہے وہ دل میں ہے، جو دل میں ہے وہ بدن کے اوپر ہے، جو گھر کے اندر ہے ویسے ہی مسجد میں ہے، جو مسجد کے اندر ہے وہی گھر کے اندر ہے. ایسی سوسائٹی جو ہے آئینے کی طرح سے صاف، اس سوسائٹی کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. یہ پیدا ہوئی تو اس لیے نہ وہاں چوری رہی کہ خلفائے راشدین ہی کا زمانہ. یہ نہیں کہ نبی کی برکت تھی، مگر وہ برکت ایسی نہیں تھی کہ نبی نے پردہ فرما لیا برکت کے ساتھ لے گئے، یہ نہیں تھی. بلکہ یہ کہ وہ جذبہ رہا. خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بھی صورتحال یہ ہے کہ صاحب کوئی آدمی کسی کے سامان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. آپ پڑھ لیجئے فتوح شام واقعی کی. کیا ہو گیا تھا؟ چلیے انشاءاللہ باقاعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه
يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق اللہ العظیم. فرماتے ہیں کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹو، یہ بدلہ ہے ان کی حرکت کا اور یہ سامان عبرت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ غالب ہیں حکمت والے ہیں. گزشتہ ہفتے اس پر بات چل رہی تھی کہ دیکھنے میں یہ سزا جو ہے بہت سخت ہے، لیکن ایک بات تو میں نے بتائی تھی کہ ہر مال کے چوری پر نہیں ہے. تو یہ کہ مال کہتے کس کو ہیں، اس کی ادنا مقدار کیا ہے، یہ میں نے پچھلے ہفتے بتلائی تھی کہ جس پر ہاتھ کٹے گا. دوسری بات یہ ہے کہ چوری کس کو کہتے ہیں، تو چوری کا اطلاق جس پر ہوگا اسی پر ہاتھ کٹے گا. لیکن یہ کہ چوری جس کو شریعت چوری نہ کہتی ہو، مثلا خیانت ہے، اسی طرح سے کھانے پینے کا اگر سامان ہے، پرندے ہیں، یا وہ غلہ ہے کہ جو ابھی محفوظ نہیں کیا جا سکا ہے، کبھی کھیتوں میں ہے، تو ان سب چیزوں کے چرانے پر سرقے کا اطلاق نہیں ہوگا، لہذا ہاتھ نہیں کٹے گا. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ سزا جو رکھی گئی سخت وہ اس واسطے کہ تاکہ جرم معاشرے اور سوسائٹی میں پھیلنے نہ پائے، بلکہ معاشرہ اور سوسائٹی جو ہے وہ جرم سے اور مجرموں سے پاک اور صاف رہے. تو لوگوں کی جان، آبرو، عزت، مال سب محفوظ رہے. یہ ہونا چاہیے کہ کسی کے مال کے اوپر کسی کی نظر نہ ہو، اور جس طرح سے کسی کی جان بھی سلامت ہے اسی طرح مال بھی سلامت ہونا چاہیے. تو ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے انسانوں کی
یہ نہیں ہے کہ نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے، تو یہ انسان کیا ہو گئے؟ درندے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے، اس واسطے سزائیں سخت رکھی گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب سزا سخت ہوگی تو جرائم کم ہو جائیں گے، ان سزاؤں سے لوگ ڈریں گے۔ تو یہ عبرت کا سامان ہے اللہ کی طرف سے، اور فرمایا کہ اللہ غالب ہے۔ ایک تو یہ کہ قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے، اس لیے کہ انہی کو غلبہ اور اقتدار اور اختیار حاصل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے قانون سازی میں حکمتیں ہیں، تو اس لیے اس کو اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات تو یہ نہیں ہے کہ ہماری جو سمجھ میں آئے گی وہ کریں گے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے کہ اسلامی ملکوں تک میں بھی جو جس بات کو سے گھبراہٹ ہے اور جس کو نہیں چاہتے، وہ اسلامی قانون کا یہی حصہ ہے کہ حدود اور تعزیرات جو ہیں ان کو نہیں نافذ کرنا چاہتے، کہ اسلام نے جن چیزوں کو جرم قرار دیا ان کو جرم سمجھیں اور پھر ان جرموں کی جو سزا رکھی وہ سزا دیں، اس کو نہیں چاہتے یہ لوگ یوں کہیے کہ دنیا کے انسان عام طور پر۔ اسی واسطے اسلامی ملکوں میں بھی شریعت کو نافذ کرنا، اب یوں تو نہیں کہتے کہ نہیں کرتے، پھر مسلمان کہیں کہ، مگر اینگی بینگی چالیں جو چلی جاتی ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ بس یہی جو ہے ان کو ڈر لگتا کہ صاحب سب سے پہلے جو ہے کوڑا آگے پڑے گا تو ہماری پیٹھ پہ پڑے گا، اس لیے کہ سب سے بڑے مجرم تو ہم ہی ہیں۔ جو قانون بنانے والے اور قانون کے محافظ کہلاتے ہیں، انہی کو اگر ان کا قمیص اٹھا کے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ یہ پکے مجرم ہیں۔ یہ ہے ساری مصیبت۔ اسی لیے جب صحابہ نے اس قانون کو لیا اور صدق دل سے اس قانون کو نافذ کیا تو پھر انہوں نے نہ اپنوں کی اس میں تمیز کی نہ پرائے کی، جو سزا اپنوں کی پرائے کے لیے ہے وہی اپنوں کے واسطے، یہاں تک کہ اب خود اپنی ذات کے اوپر بھی۔ تو یہ بات جو ہے یہ اصل ہے۔ آج جو صورت ہے وہ یہ کہ بھائی قانون نے دو حصے کر دیے ہیں، یعنی یوں کہ یہ قانون کے نفاذ میں دو حصے ہو گئے، ایک ہے پبلک کے واسطے، ایک ہے خواص کے واسطے۔ تو دو عمل چل رہا ہے۔ پبلک کے واسطے تو قانون سخت ہے، ذرا رعایت کرنے کو تیار نہیں، لیکن اگر خواص ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ قانون سے بھی بالا ہو گئے۔ یہ دو عملی جو ہے یہ تباہی ہے پورے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے۔ اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آگے فرماتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، جس نے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور اپنے احوال کی اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی اوپر مہربانی فرماتے ہیں، توبہ کو قبول کریں۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا کی سزا تو ملی، یہ تو دنیا کے مقصد کے لیے ہے، لیکن جہاں تک آخرت کی سزا کا تعلق ہے اس کے لیے توبہ مانگنا، مغفرت چاہنا وہ ہے اصل۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مجرم کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اس کا جب ہاتھ کاٹ لیا چوری کی سزا میں تو اس کو فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ اس کو لایا گیا، آپ نے فرمایا اب اللہ سے مغفرت چاہو، تم نے جو کچھ حرکت کی ہے اس پر توبہ مانگ لو۔ تو اس نے مغفرت چاہیے اللہ سے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ اسی لیے ہے کہ آخرت کی سزا الگ ہے، یہ تو دنیا کی سزا ہے جو دی گئی تاکہ معاشرہ اور سوسائٹی جو ہے وہ پاک صاف رہے، لیکن آخرت کا مسئلہ تو الگ ہے، اس کے لیے تو توبہ چاہیے۔ تو اس واسطے یہاں فرمایا کہ توبہ کرے، لیکن یہ اس انداز میں فرمایا کہ جب کوئی آدمی اس کو دنیا کی سزا مل گئی، توبہ بھی مانگ لی، اب اس کے بعد کسی کو تہمت رکھنے کا اور الزام لگانے کا کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر کہ صاحب یہ تو وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے یہ حرکت کر رکھی ہے، پھر اس کے اوپر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والے اور مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نے نہیں جانا اس بات کو کہ اللہ کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہیں وہ عذاب دیں اور جس کو چاہیں بخش دیں۔ اس واسطے ایک آدمی نے اگر جرم کیا ہے اس کے بعد توبہ مانگ لی تو اب یہ سوچنا کہ نہیں یار توبہ مانگنے سے کیا ہوتا ہے، اتنا بڑا جرم کیے بیٹھے ہوئے ہیں اور خالی توبہ مانگ لے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ایک شخص توبہ مانگ رہا ہے، اللہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، تم تو خدا نہیں بن گئے۔ اس لیے یہ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کے ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے بتلایا ہے کہ توبہ قبول کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو الزام نہیں لگانا چاہیے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہیں
کہ جب حکومت اللہ ہی کی ہے اصل آسمان اور زمین میں، تم تو یوں کہو کہ ریپرزینٹیٹو ہو، ایک نمائندے ہو کہ اللہ کی نمائندگی کر رہے ہو، امیر اور حاکم اور بادشاہ اور خلیفہ بن کر کے، تم اصل مالک نہیں ہو آسمان اور زمین کے، اس لیے اصل قانون تو اللہ کا ہوگا، تم تو اس کو نافذ کرنے والے ہوگے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ اے پیغمبر، آپ کو غمزدہ نہ کرے کفر میں جو بڑی بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں ان کی بات، چاہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے اپنے منہ سے تو یوں کہا کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ دل ان کے مومن نہ بنے تھے، یعنی منافقین، یا وہ یہودیوں میں سے ہوں۔ تو ان کی یہ جو بھاگ دوڑ کوشش ہے یہ آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ صورت یہ تھی کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جیسی جیسی چالیں چلتے تھے اور جس طرح سے آپ کو ذکر دینے کی کوشش کرتے تھے، اور جو آپ اصلاحی کام کر رہے تھے بڑی خیر خواہی کے ساتھ، دل کے لگن کے ساتھ، نہ آرام کا خیال، نہ کھانے اور پینے کا خیال، ساری مشقتیں اور تکلیفیں کس لیے؟ تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ آپ اتنی محنتیں کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں ان کے ہتھ کنڈے ایسے ایسے کہ کسی طرح سے یہ تحریک اور یہ مومنٹ اور یہ دعوت کا کام اور اصلاح کا کام کسی طرح اپنے پیروں نہ چل سکے اور اس کو روک لگا دی جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جب اخلاص کے ساتھ اور بڑی تندہی کے ساتھ اصلاح کی محنت کر رہا ہو اور لوگ اس کی مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہوں، تکلیف تو ہوتی ہے۔ اس واسطے یہاں کہا گیا کہ آپ کو غم زدہ نہ کرے، غم میں نہ ڈالے یہ بھاگ دوڑ کرنے والے جو ہیں کفر کے یعنی ان کا مقصد کیا ہے کہ جو نظام چلا آ رہا ہے کہ صاحب زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، بدامنی ہے، بدماشیاں ہیں، خرافات ہیں، سود کا لین دین ہے، یہ ساری چیزیں جوں کی توں چلتی رہے، یہی ہے کفر کے اندر بھاگ دوڑ۔ وہ نظام کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، معاشرے کی اصلاح نہیں چاہتے، تو ان کی یہ بات آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ غم میں نہ ڈالے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہی نہ ہو، بلکہ یہ کہ اس کی وجہ سے آپ کی ہمتیں پست نہ ہوں، حوصلے جو ہیں وہ کم نہ ہوں، تاکہ آپ کا کام بدستور چلتا رہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، یہ جھوٹ کے خوب سننے والے ہیں۔ جھوٹ کے خوب سننے والے کا مطلب کیا ہوا کہ ایک تو ان کا مزاج چونکہ اس میں بگاڑ آ چکا ہے، سچی بات نہیں ان کو سننے کی چاہیے، نہیں دل لگتا ہے جہاں جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے تو وہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہاں سنیں اور سننے کے بعد اس کو لے جا کر ایک بات کی چار باتیں کر کے جھوٹ اور سچ ملا کر کے اور لوگوں سے بیان کریں کہ وہاں تو یہ بات اس طرح ہوئی تھی، وہاں تو اس طرح ہوئی تھی۔ یہ ہیں جو جھوٹ کے سننے والے، اور یہ دوسرے ان لوگوں کے واسطے سننے کے لیے، سنگن کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ جو سرداران یہود تھے جن کی یہودیت کھلی ہوئی تھی وہ تو نہیں آتے تھے آپ کے پاس، جس طرح مدینہ منورہ کے اندر کئی ایک تھے جن کے میں سے دو ایک کا نام کعب بن اشرف وغیرہ، یہ وہ لوگ تھے کہ بڑے مالدار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، دوسروں کو بھیجتے رہتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ جو آتے ہیں یہ اس لیے ان لوگوں کے واسطے سننے کے لیے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، ان کے ایجنٹ بن کے آتے ہیں تاکہ یہاں سے سنیں اور لے جا کر ان کا رپورٹ دیتے ہیں، وہاں یہ ہوا تھا، وہاں یہ ہوا تھا، اور پھر بیٹھ کر مشورے ہوتے ہیں کہ اب اس کی کاٹ کس طرح ہونی چاہیے اور اس کی توڑ کس طرح ہونا چاہیے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ باتوں کو بدل دیتے ہیں حالانکہ ان کے محل اور موقع جو ہیں وہ متعین کیے جا چکے ہیں کہ بات کا مطلب یہ ہے اور اس کا مقصد اور منشا اس بات کا یہ ساری چیز وضاحت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جا کر باتوں میں ایسی ایسی تعویلیں کرتے ہیں اور ایسے مطلب اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوا فاحذروا، یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ بات تمہیں دی جائے، یہ فیصلہ دیا جائے تو لے لینا، اور اگر یہ نہ دیا جائے تو مت لینا۔ بات کیا تھی؟
پہلے تو یوں سمجھ لیجئے کہ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مدینے والوں نے اقتدار آپ کو دے دیا تھا، آپ وہاں کے حاکم تسلیم کر لیے گئے، سوائے یہود کے جتنے قبائل تھے وہ اس اسلامی حکومت کے اندر نہیں آئے تھے، آپ کا صرف ان سے معاہدہ تھا، تو ایک پیکٹ تھا ان سے، کتابوں کے اندر وہ معاہدہ اور اس کی کلاس جو ہیں وہ موجود ہیں حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں، تو آپ نے ان سے ایگریمنٹ کیا تھا، اس ایگریمنٹ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ صاحب یہ اپنے سارے معاملات کے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں گے بحیثیت اس کے کہ آپ حاکم ہیں مدینہ کے، یہ صورت نہیں تھی، کیونکہ وہ زیر حکومت تھے بھی نہیں، ان کو یہ اختیار تھا کہ اپنے معاملات کا فیصلہ وہ اپنے مذہب کے مطابق کریں، اپنے طریقے کے مطابق کریں، مذہب کی آزادی تھی۔ سر مسلمان جو ہیں اس اسلامک اسٹیٹ میں مسلمان جو ہیں وہ اسلام کے احکام کے پابند ہیں، لیکن جہاں تک یہود کا تعلق ہے ان سے ایک معاہدہ ہے، وہ اس سرزمین میں رہ سکتے ہیں، ان سے ایک معاہدے کی روح سے رہیں گے، نہ ہم ان کو ستائیں گے نہ وہ ہم کو ستائیں گے، دنیاوی معاملات کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اور زندگیاں گزاریں گے، لیکن مذہب میں کوئی ایک دوسرے کی مداخلت نہیں ہوگی، یہ تھا وہ معاہدہ۔ اس واسطے وہ اپنے جھگڑے اور جو کچھ تھے وہ فیصلے خود آپس میں کر لیں، جو بھی ان کا نظام تھا، لیکن ہوا یہ کہ صاحب کسی رئیس زادی نے، کسی امیر گھرانے کی کسی لڑکی نے جو ہے یا لڑکے نے وہ زنا کر لیا، گویا حرام کاری ہو گئی، اب اس کی سزا کا مسئلہ تھا کہ اس کو سزا دینی ہے، تو ان رئیسوں نے یہ فیصلہ کیا، مالداروں نے، کہ بھائی یہ مقدمہ جو ہے یہ لے جاؤ مسلمانوں کے پاس، ان کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ یہ اس واسطے بات تھی کہ عام طور پر یہود کے یہاں شریعت کے قوانین سخت تھے، ان کے مقابلے میں ان کو نظر آتی تھی کہ مسلمانوں کے یہاں قانون میں نرمی ہے، جو شریعت دی گئی تھی اس میں نرمی ہے۔ آج بھی اگر بائبل کو اٹھا کے دیکھا جائے تو بائبل میں جو قوانین ہیں جو یہودیوں کو دیے گئے تھے ان سے اگر مقابلہ کیا جائے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا، جو شریعت دی، تو اس کے مقابلے دیکھا جائے تو بہت سختیاں ہیں۔ تو بہرحال ان کے ہاں قوانین میں چونکہ سختی تھی، آپ کے یہاں نرمی تھی، اس بات سے کہا کہ یہ مقدمہ وہاں لے جاؤ، اور کہا یہ کہ اگر نرم کوئی سزا تجویز کریں تو ٹھیک ہے، کہہ دینا کہ ہم تیار ہیں، اور اگر نرم سزا نہ ہو، سخت سزا بتلائیں تو پھر وہاں سے بھاگانا، پھر مت ہاں کرنا، تم سمجھا، پھر ہم نمٹ لیں گے جو ہوگا۔ تو یہ کیس اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے وہ مقدمہ جب آیا، آپ نے فرمایا سنسار کیا جائے گا، اس کو سنسار کرو، پتھر مار کے ہلا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو ہمارے یہاں قانون نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے یہاں کیا قانون ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھلا دیتے ہیں الٹا منہ کر کے، اور شہر میں گھما دیتے ہیں، کوڑے مار دیتے ہیں کچھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے یہاں یہ قانون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے اور بھی جو ان کے علماء تھے ان سے بھی پوچھا، سب نے کہا کہ ہاں یہی ہمارے یہاں قانون ہے، سوائے ایک آدمی کے ان علماء میں جس کا نام ابن سوریہ بتایا گیا، وہ خاموش بیٹھا رہا، اس نے ہاں کی نہ کی، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کو کچھ محسوس ہوا، ایک آدمی خاموش کیوں ہے، یہ نہیں بولا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا تجھے قسم ہے اس اللہ کی کہ جس نے تم کو فرعون سے، تمہاری قوم کو فرعون سے نجات دی اور تمہارے ساتھ یہ معاملات کیے اور اس طرح تمہارے پر مہربانیاں کی، یہ بتلاؤ کہ تمہارے کتاب میں، تمہاری شریعت میں ایسے جرم کی سزا کیا ہے؟ ابن سوریہ نے کہا آپ نے ایسی سخت قسم دی ہے کہ اب میں غلط بات نہیں کہہ سکتا، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہی سزا ہے جو آپ نے بتائی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے پر اللہ کی مار، پھر تم یہ کیوں حرکتیں کرتے ہو؟ تب انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہی قانون چلا آ رہا تھا، لیکن ایک زمانے میں شہزادے نے یہ حرکت کی تھی
تو اب جب اس کے لیے وہ سزا تجویز ہوئی تو بادشاہ نے کچھ ہدیے تحفے اور رشوتیں دے دلا کر کے اس وقت کے علماء جو تھے فیصلہ کرنے والے ان کو اس کے لیے راضی کر لیا کہ بھائی اس کو پتھر مار کر نہ ہلاک کیا جائے، بلکہ یہ کچھ اپنا تاوان، کچھ ہرجانہ، کچھ جرمانہ، کچھ کوڑے سزا لگا دی جائے لیکن جان سے نہ مارا جائے۔ تو وہ ساری رشوتیں لے کر کے فیصلہ اس کے لیے بدل دیا گیا۔ اب نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ امیر مالدار سے رشوتیں آ جاتی تھیں اور اس کے مطابق فیصلہ ہو جاتا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا، پھر عوام نے جو ہے جھنڈا کھڑا کر دیا، انقلاب کے نعرے لگانے شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہ مالداروں کے واسطے الگ قانون اور ہمارے واسطے الگ قانون جو آج ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ وہی صورت جب ہوئی تو انہوں نے کہا انقلاب، تو آخر مجبور ہو کر پھر ہوا کہ بھائی سبھی کے لیے قانون بدل ڈالو، تو یہ صورت ہوئی، یہ انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ چنانچہ عجیب بات ہے کہ بدقسمتی ہے کہ اب ہم کچھ تو کیا کہیں، ہمارے ہی سر نیچا ہو گیا مسلمانوں کا، اور مسلمانوں نے سر نیچا کیا ہوا ہے آپسی کے اندر، ورنہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم تو ایسے بدبخت ہو کہ تم نے اپنے کتاب کے اندر آج تک وہ قانون موجود ہے اور تمہارا عمل اس پر نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے تھے، لیکن افسوس یہ کہ ہمارا سر نیچا ہے۔ ان کی کتاب کے اندر ہی موجود ہے۔ چنانچہ جو تورات کی کتاب استثناء، اردو میں اس کا نام استثناء ہے، اس کے جو چیپٹر 22 باب 22 اور ورسز جو اس کی آیت کہیے، جو بھی کہیے جملے کہیے، اس کے 24 اور 25 میں پڑھ لیا جائے، یہ بات موجود ہے کہ اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے اس میں یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی کنواری جس کی منگنی ہو گئی ہو، اگر اسی شہر میں کا کوئی آدمی اس سے صحبت کرے، بدکاری کرے، تو ان دونوں کو پتھر مارو یہاں تک کہ وہ مر ہی جائیں۔ عورت کو تو اس واسطے کہ وہ شہر میں رہتے ہوئے اس نے چیخ پکار نہیں کی کہ لوگ سن لیتے اس کو بچا لیتے، اور مرد کو اس واسطے کہ اس نے پڑوس کو بے آبرو کیا۔ تو یہ قانون اس میں موجود ہے اور ابھی تک موجود ہے، ایسا نہیں کہ یہ اس کو جس طرح سے اور قوانین کو انہوں نے بدل ڈالا، یہ قانون بھی انہوں نے بدل دیا ہو، کتاب میں موجود ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اور مسلمانوں پر بھی اس بات کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ ہی قانون کو بدل دو، تو مسلمان تو پہلے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نافذ ہی کہاں کر رکھا ہے سوائے ایک سعودی عرب کے، واللہ عالم وہاں کیا صورت ہے، لیکن بہرحال یہی کہتے ہیں کہ وہاں اس پر عمل ہوتا ہے، ورنہ تو ساری دنیا سے قانون اٹھ چکا ہے۔ آج افغانستان میں اس کو یہ کہا گیا کہ یہ قانون ہم نافذ کر رہے ہیں، اسی پہ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کیا ہنگامہ کھڑا ہے کہ یہ صورت نہیں ہونی چاہیے، اور باقاعدہ اس کے لیے کمیٹیاں بن رہی ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں اور بھاگ دوڑ ہو رہی ہے کہ اس قانون کو کسی طرح سے نافذ نہ کیا جائے۔ اور ہیومن رائٹس کی جو سوسائٹیز ہیں وہ یوں کہیے کہ انسانیت پر بہت بڑا ظلم ہو جائے گا کہ خدا کا قانون یہ نافذ کر دیا گیا، یہ ہے صورتحال۔ تو اس واقعے کو یہاں ذکر کر کے فرمایا یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوا فاحذروا، یہ یوں کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم دیا جائے تو لے لینا، اور اگر نہ دیا جائے ایسا حکم نرم تو پھر تم اس سے بچ کر رہنا۔ ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، اللہ نے جس کے واسطے آزمائش کا اور فتنے کا ارادہ فرما لیا ہے، آپ اللہ سے اس کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ آزمائش کے معنی کیا ہوئے یا فتنہ جس کو کہا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اصل میں برائی کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے برائی کی لیکن جہاں ان کو ٹھوکر لگی اور ان کو تھوڑا سا ان کا اسکرو ٹائٹ ہونا شروع ہوا وہ فوراً صحیح ہو جاتے ہیں، ایک قسم تو یہ ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو برائیوں میں یعنی مطلب ان کی طبیعت میں برائی اس طرح سے رچ بس گئی کہ آپ ان کو کسی طرح سے بھی ان کو راستے پر نہیں لا سکتے۔ یوں کہ یہ کہ ہم رنگ ہو گئی ان کی طبیعت برائی کے، اب برائی ان سے جدا نہیں ہوتی، وہ برائی سے جدا نہیں ہوتی، آپ کچھ بھی کر لیں، نرمی کر لیں، گرمی کر لیں۔ دنیا میں کہا کرتے ہیں کہ بھائی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہاں لاتیں بھی کام نہیں کر رہی ہیں۔ تو اب ایسا جب آدمی ہو جائے تو پھر یوں سمجھ لیا جائے کہ اب اس کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اسی کے لیے فرمایا کہ اللہ نے جس کے لیے فتنہ کا ارادہ کر لیا، کیونکہ انہوں نے خود اپنے واسطے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم کو اس راستے چلنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اللہ میاں نے بھی ان کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ جاؤ، پھر ان کو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نے نہیں چاہا ہے کہ ان کے اب دلوں کو پاک صاف کیا جائے، کیونکہ انہوں نے مکمل فیصلہ کر لیا ہے، تو اللہ ہی کو کیا پڑی کہ وہ ان کو توفیق دے نیکی کی،
لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں ان کے واسطے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قانون کے اندر یہ قطر بینوت کہ صاحب اگر قانون شریعت نرم ہے اور ہیومن رائٹس کا جو اصول تجویز کر لیا گیا ان سے نہیں ٹکرایا تو لے لینا، اور اگر ہمارے ہیومن رائٹس کے بنائے ہوئے اصول جو ان سے ٹکرا جائے تو چھوڑ دینا۔ سزا اس کی کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب۔ تو دنیا کی رسوائی تو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں بھائیوں کہ صاحب ہم سے زیادہ رسوا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی کتاب اللہ ہمارے ہاتھ میں۔ دوسروں کے لیے تو یہ ہے کہ صاحب انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا، قانون کو جو ہے وہ اپنی کتابوں سے کھرچ کر پھینک دیا، لیکن سوال یہ کہ قرآن تو اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کو تو نہیں بدلا گیا۔ اب ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہمارے پاس تو قانون اس طرح سے نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے تو ستیہ ناش مار دیا قانون کا، ہم کہیں پہ عمل کریں؟ قرآن محفوظ ہے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں۔ آگے فرماتے ہیں سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کے خوب سننے والے اور حرام کھانے والے ہیں۔ حرام سے مراد وہی ہے رشوت، کہ رشوت لے لے کر کے اور احکام شریعت کو بدلنا اور قانون کے جو ہے وہ اس کے ادھیڑ بن کر دینا، اس کے قانون کی جو صورتحال چل رہی تھی وہی اسی طرح سود کہ یہ اکالون للسحت، خوب کھانے والے۔ یہ مطلب کیا ہوا خوب کھانے والوں کا؟ یہ تو یہ کہ جرم کرتا ہے چوری چھپے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، لیکن جب معاشرہ اور سوسائٹی میں صورتحال ہی ہو جائے جس کا تماشا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکوں میں رشوت اتنی عام ہے کہ اس کا نام بدل کر کے اور ہدیہ تحفہ ہی ہو گیا، کہ بالکل کھلے طور پر دی جاتی ہے اور لی جاتی ہے، باقاعدہ بارگین کی جاتی ہے کہ صاحب اتنے لوگ ہیں اور اتنے دو گے تو یہ کام ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے اکال کا لفظ۔ آکل اگر فرماتے کھانے والے ہیں، لیکن اکال کا مطلب خوب کھانے والے کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس کا جرم ہونا ہی ختم ہو چکا، اب تو وہ فن بن گیا۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس اپنا کیس لے کر آئیں، چاہے آپ فیصلہ فرما دیں اور چاہے آپ ان سے منہ موڑ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پابند تو نہیں ہیں ان کے لیے فیصلہ کرنے کے، یہ آپ کے زیر حکومت نہیں ہے، معاہدہ ان سے ہوا ہے، اپنے جا کر خود فیصلہ کریں۔ آپ کے پاس آتے کیوں ہیں؟ لیکن اگر آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے فیصلہ کریں نہ کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں اور آپ کہیں کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، تو آپ کوئی خطرہ نہ محسوس کریں کہ اگر آپ اس طرح سے ان کو جواب دے دیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی جو فاتر نیتیں ہیں اور خراب نیتیں ہیں، کیونکہ اس سے ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا، تو یہ کیا ہوگا بھائی کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات، تو پریشان کریں گے شاید آپ کو۔ فرمائیے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر انصاف کا فیصلہ ہو، پھر ان کی رعایت بالکل نہیں ہونی چاہیے، جو قانون اللہ کا ہے اس کے مطابق ہو۔ آپ کے پاس آئے کیوں ہیں؟ آپ کے پاس آئیں تو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ان کو لینا ہوگا۔ یہ بات کہ ہم تو فلانی قوم کے ہیں، ہمارا مذہب فلاں ہے، بھائی تم ہمارے پاس آئے کیوں؟ ہمارے پاس جب آئے ہو تو پھر یہ کہ فیصلہ پھر ہمارے اپنے قانون اور شریعت کے مطابق ہوگا۔ اسی واسطے علماء یہ کہتے ہیں کہ مسلم ملکوں کے اندر وہاں کی عدالتوں میں غیر مسلموں کو بھی نزاعات اور مقدمات اور جھگڑے اگر جو آئیں گے تو ان کے فیصلے شریعت اسلامیہ کے قانون کے مطابق ہوں گے، اس واسطے کہ وہ اس ملک میں رہ رہے ہیں، اور اس ملک میں رہنے کے معنی یہ ہوگا کہ اس ملک کا قانون جو ہے وہ ان پر نافذ ہوگا، اس بات کے لیے وہ تیار ہیں، تو قانون کو نہیں بدلا جائے گا کسی کے لیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، لہذا منصفانہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ آپ کو کیوں حکم بناتے ہیں؟ کیسے حکم بناتے ہیں؟ حالانکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے، آئے تھے کیوں یہ آپ کے پاس؟ ان کے پاس کتاب نہیں ہے، ان کے پاس قانون نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر کیوں آئے؟ تو چھوڑ کر اس لیے نہیں آیا کہ ان کو خدا کا قانون چاہیے، خدا کا قانون تو ان کی کتاب میں موجود تھا، لیکن یہ آپ کے پاس اس لیے آیا کہ دراصل خدا کے قانون پر عمل نہیں کرنا تھا، صرف یہ کھیل کھیلنا تھا ان کو۔ تو ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثم يتولون من بعد ذلك، پھر انہوں نے اس قانون کے آنے کے بعد انہوں نے منہ موڑا اس سے۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ کوئی مومن تھوڑے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے یہ آپ کے پاس آئے ہیں۔
انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات کو اتارا تھا اس طرح کہ اس کے اندر ہدایت بھی تھی، روشنی تھی، اس لیے کہ اللہ کی ہر کتاب ہدایت لے کر آتی ہے اور روشنی بن کر آتی ہے، جہالت کی اندھیریاں اس کے آنے کے بعد دور ہو جاتی۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اسی تورات کے مطابق نبیوں نے جنہوں نے فرما برداری اور اطاعت کی تھی یہودیوں کے لیے وہ فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح سے ربانیین جو ان کے یہاں کے بزرگ لوگ تھے، والاحبار اور جو فقہاء تھے، وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اور انہی سے اللہ کی کتاب کی حفاظت کا مطالبہ بھی تھا۔ پچھلی کتابیں جو ہیں اللہ نے اپنی حفاظت میں نہیں رکھی تھی دنیا میں اتار کر کے، بلکہ کہا کہ تم اس کی حفاظت کرو گے اور تم ہی اس کو نافذ کرو گے، برخلاف قرآن کے کہ قرآن پاک کو اللہ نے اس طرح دنیا میں اتارا ہے کہ اس کے لیے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا اب ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ اصل میں اللہ کی حفاظت میں ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایک زیر اور زبر بھی نہیں بدلا۔ ہمارے حوالے کر دیا جاتا تو ہم تو شاید یہود سے بھی زیادہ آگے نکل چکے ہوتے۔ فرماتے ہیں فلا تخشوا الناس واخشونی، تو تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو، یہ بات سارے انسانوں سے کہی گئی ہے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑے سی قیمت کے بدلے میں مت بیچ ڈالو۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو اللہ نے جو کچھ حکم اتارا ہے جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے یہی لوگ کافر ہیں۔ یہاں کافر کہا گیا۔ اب اس طرح کی آیتوں کو جو ہیں واضح ہیں، کوئی شبہ نہیں، ان آیتوں کو جو ہے لے کر کے ایک طبقہ ہم مسلمانوں میں سے ایسا ہے کہ کہیں حکومت تو ان کے پاس کہیں ہے نہیں، لیکن ایک جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں کہ صاحب کوئی بھی مسلمان نہیں اب دنیا میں رہا، تو سبھی کافر ہو گئے ان کے نزدیک، کیونکہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اور یہاں کہہ دیا گیا کہ جو اللہ نے قانون اتارا اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ کافر ہیں، لہٰذا وہ سب کافر ہیں۔ اب کوئی دنیا میں کوئی ملک اور کوئی ملک کا باشندہ اور کوئی بادشاہ اور کوئی امیر اور کوئی پریزیڈنٹ اور کوئی وزیر کوئی بھی مسلمان نہیں رہا اس آیت کو کوٹ کر کے۔ حالانکہ سیدھی بات ہے، اگرچہ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ اس سے بھی کھل جائے گا، لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ جب کافر کہا گیا تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے عقیدتاً بھی اللہ کے حکموں کو نہیں قبول کیا ہے۔ عقیدہ یہی ہے، عقیدہ یہ ہے کہ یہ قانون نہیں، قانون یہ صحیح ہے جو ہم نے بنایا، سمجھا؟ یہ حدود جو قرآن میں ہے، حدود جو تورات میں ہے، یہ نہیں ہے صحیح ہے۔ ہیومن رائٹس کمیٹی نے جو دستور بنایا ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جو عقیدہ بن گیا ہے، ایسا عقیدہ بے شک انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اس لیے کہ پھر عقیدہ ہی کیا رہا؟ کوئی شخص کہنے لگا میں اللہ کو مانتا ہوں مگر قرآن شریف کے اندر جو حکم ہے میں اس کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو مومن کہیں گے؟ اس سے ظاہر ہے کافر ہے۔ تو اس کا یہاں سے مراد یہی ہے کہ صاحب جنہوں نے عقیدتاً بھی اس کو نہیں مانا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اگر عقیدتاً نہ کہیں ہم بلکہ عملاً کہیں کہ عقیدہ تو ان کا یہی ہے کہ حکم تو صحیح ہے مگر فیصلہ نہیں کرتے اس کے مطابق، تو یہ عمل ہے، تب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ بھئی یہ عمل ان کا کافروں والا عمل ہے، کہ عمل کیونکہ کافر بھی اسی طرح کا عمل کر رہے ہیں اور یہ بھی اسی طرح عمل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو فتویٰ کافر ہونے کا نہیں لگے گا، مگر یہ عمل جو ہے یہ ان کا بے شک یہ کافرانہ عمل ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کے بارے میں ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جو ہے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر کے اس نے کفر کیا، تو ظاہر ہے کہ سارے بے نمازی دنیا میں کیا کافر ہیں۔ اسی طرح سے حج کا جہاں ذکر ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ بیت اللہ کا حج ہے لوگوں کے واسطے فرض ہے جن کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے، لیکن جس نے کفر کیا تو اللہ تو غنی ہے پھر سارے جہانوں سے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی طاقت ہے، قوت ہے، سہولت ہے حج کرنے کی مگر نہیں کرتے، تو اب نہیں کرتے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ حج فرض ہی نہیں سمجھتے، تو بے شک یہ تو کفر ہے، لیکن اگر حج فرض کرتے ہیں مگر جاتے نہیں
تو اب نہیں جانا جو ہے یہ چاہے عقیدے کا کفر نہ ہو مگر عملی لحاظ سے تو کفر بن رہا ہے کہ مشابہ بن گئے یہ اپنے اس عمل کی حد تک کافروں سے. تو وہی معنی یہاں ہوں گے کہ یہ عملاً کفر کیا ہے، عقیدتاً ان کو کافر نہیں کہیں گے، کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، ورنہ دنیا میں تو پھر آج مسلمان کوئی رہا ہی نہیں. تو اس لیے اس میں احتیاط ہونی چاہیے. بس یہیں تک پڑھاتے ہیں انشاءاللہ باقی آئندہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن
فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه